جو شخص بھی کہتا ہے کہ مائنڈ سائنسز کوئی نیگیٹو چیز ہے تو اس کو بیسیکلی اس کو مائنڈ سائنسز کے بارے میں علم نہیں ہے، اس نے پڑھا نہیں ہے، اس نے ریسرچ نہیں کی۔ بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایک فیئر ہوتا ہے جو آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتا زندگی میں۔ تو ہمیں یہ پتہ لگ گیا اگر ہمیں آگ نہیں جلاتی تو اس سے مراد ہے کہ ہمارا کوئی بھی فیئر، کوئی بھی خوف، کوئی بھی ہمارا فوبیا، کوئی بھی ہمارا obsessive compulsion disorder ہمیں کچھ بھی نہیں کرے گا، کیونکہ پیدائشی طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو دو خوف دے کے بھیجا ہوا ہے۔ کون کون سے؟ اونچائی کا اور اونچی آواز کا۔ یہ دو خوف ایسے ہیں جو انسان کے اندر انکلکیٹڈ ہیں۔ ریکی سے کچھ بھی نیگیٹو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ نیگیٹو ہے کیا، ریکی ہے کیا، تھوڑی سی میں بتاتا ہوں۔ آپ کے اکثر و بیشتر کٹ لگ جاتا ہاتھ پہ، تو کٹ جو ہے وہ 1-2 دن کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس کے اوپر تھوڑی سی میڈیسن لگا دیں گے تو یہ جلدی ہو جائے گا، اگر میڈیسن لگا کے اس کے اوپر اور آپ پٹی باندھ دیں گے تو یہ اور بھی جلدی ہو جائے گا۔ تو بنیادی طور پہ جو انسان کے اندر موجود ہے ہیلنگ پاور، اس کو آپ نے انہینس کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، کیونکہ ہر انسان کے اندر ہیلنگ پاور موجود ہے۔ کوئی ایسا انسان نہیں ہے، دیکھیں کبھی آپ نے جانوروں کو دیکھا ہے، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، کبھی دیکھا آپ نے؟ کیوں؟ کبھی وہ بیمار ہوتے ہیں؟ ہوتے ہی نہیں۔ وہ اس لیے بیمار نہیں ہوتے کہ کیونکہ وہ سب کانشیس مائنڈ پہ لائف گزارتے ہیں، اور ہم ساری اپنی زندگی گزارتے ہیں کانشیس لائف پہ، جہاں پہ آپ کو ڈپریشن، سٹریس، انگزائٹی آتی ہے۔ تو ہمارے اندر جو ہمارے اندر ہیلنگ پاور ہے، ہم نے مائنڈ سائنسز کے ذریعے اس ہیلنگ پاور کو بڑھانا ہوتا ہے، اور اس کے اندر کچھ بھی نیگیٹو نہیں ہوتا۔ جو شخص بھی کہتا ہے کہ مائنڈ سائنسز کوئی نیگیٹو چیز ہے تو اس کو بیسیکلی اس کو مائنڈ سائنسز کے بارے میں علم نہیں ہے، اس نے پڑھا نہیں ہے، اس نے ریسرچ نہیں کی۔ کرنا یہ ہے کہ آپ کے اندر جو وائٹل فورس ہے، جو آپ کے اندر آرگینک فورس ہے آپ کی باڈی کے اندر، اور آپ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اسپرچول پاور دے کے بھیجا ہوا ہے، اس پاور کو آپ نے بڑھانا ہے تاکہ آپ کی زندگی بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے۔ آپ کا جسم، آپ کی روح، آپ کے ایموشنز اور آپ کی جو اسپرچول کوشنٹ ہے وہ مضبوط ہو جائے، تاکہ آپ اعلیٰ درجے کی زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں، اور کچھ بھی نیگیٹو نہیں ہوتا۔ دوسری بات ہے، پوری دنیا کے اندر جتنی بھی سائیکالوجی ہے، آپ یہ بیٹھی ہیں سسٹر، ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ آپ کے پاس جتنا بھی لوگوں کو فائدہ دیا جا سکتا ہے وہ ہپنوسس کے ذریعے دیا جا سکتا ہے، اور ہپنوسس ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے اندر سے نیگیٹیوٹی کو نکالتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو کانشیس مائنڈ ہے یہ ہمیں کوئی چیز کو لینے سے انکار کرتا ہے، وہ آپ کی کوئی چیز لیتا نہیں ہے۔ مثلا آپ کوئی چیز اس کو بتانا چاہتے ہیں، وہ نہیں لے گا، کیونکہ آپ کی انا موجود ہے، آپ کا انر مائنڈ آپ کے راستے میں حائل ہو جاتا ہے۔ تو آپ ہپنوسس کے ذریعے کام کیا کرتے ہیں، آسان سا کام ہے کہ آپ ان کو بائی پاس کر دیتے ہیں۔ جیسے بائی پاس کرتے ہیں وہ آرڈر آپ کا قبول کر لیتا ہے مائنڈ، پازیٹیو، نیگیٹو نہیں۔ ہاں کچھ لوگ نیگیٹو ہوتے ہیں، وہ لوگ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے میرے پاس بھی بہت سے لوگ آتے ہیں، ہم ان کا علاج بھی کرتے ہیں اور ان کو ختم بھی کرتے ہیں۔ ابھی میرے پاس ایک شخص آیا، رفیق ہے میرا خیال، وہ اس کا نام راول پنڈی سے ہے، تو اس کو ایک پرابلم تھا کہ کسی شخص نے اس کے اوپر یہ والا ہپنوسس کیا ہوا تھا اور نیگیٹو ہپنوسس تھا۔ اب یقین کیجئے گا کہ مجھے اس کے لیے 15 دن استعمال کرنے پڑے۔ میں اس بندے کو باقاعدہ طور پہ 15 دن مجھے باقاعدہ طور پہ اس کو ریورس کرنا پڑا جو اس کے پرابلم آئی ہوئی تھی۔ اسی طرح ایک اور جی شاہ خاتون ہے، اس کو بھی یہی ہوا تھا کہ ایک شخص کے پاس گئی، وہ اسی طرح سے من کے پان کی پہن کے، اور وہ بڑی بڑی داڑھی اور بڑے بال اس نے رکھے ہوئے تھے، اس کے پاس وہ خاتون گئی اور اس نے غلط ہپناٹائز کیا ہوا تھا، تو اس کو بھی میں نے الحمدللہ اس کو باہر نکالنے کی پوری کوشش کی۔ تو یہ نیگیٹو استعمال لوگ کرتے تو ہیں، لیکن جو آدمی بھی مائنڈ سائنسز کا باقاعدہ طور پہ جس نے ایجوکیشن حاصل کی ہوئی ہے، وہ کبھی نیگیٹو نہیں کرے گا، کبھی بھی۔ اور خاص کر ہم آپ لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سیکھنے کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو کبھی بھی لائف کے اندر آپ نے نیگیٹو استعمال نہیں کرنا۔ جی سوال کوئی اور؟ سر سوال نہیں ہے، میں تھوڑا سا ایڈ کروں اس جی میں۔ جی کچھ سال پہلے جب میں کہیں پہ پڑھتی تھی یا کوئی اگزامپل دیتا تھا
کہ انبیاء کرام پہ بھی تو بہت زیادہ مشکلیں آئیں اور حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا، یا جیسے حضرت عیسیٰ کے پاس یہ پاور تھی ید بیضا کی، وہ جو ہیل کرتے تھے، تو وہ بھی تو ریکی ٹائپ ہی تھا. تو تب میں یہ کہتی تھی کہ نہیں، کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا تو وہ تو پیغمبر تھے اور ہم عام لوگ ہیں. لیکن اب میں نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ کوئی بھی عام نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے لیے ہم سب خاص ہوتے ہیں. اور اگر ہم حضرت ابراہیم جیسا یقین کر لیں تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ آگ سے اسی طرح بچا لیتے ہیں جس طرح ان کو بچایا تھا. جیسے کہ فائر واک کرتے ہوئے ہمارے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاؤں نہیں جلیں گے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، اور ہمیں واقعی کچھ نہیں ہوتا اور ہم اس میں سے گزر جاتے ہیں. ہاں، یہ بڑا اہم بات کی ہے اپنا فاطمہ نے، کہ ایسے میں نے بھی ویریس ٹائم جو ہے وہ آگ پہ میں بھی چلا ہوا ہوں. اور ایک دفعہ جب میں پہلی دفعہ چلا تھا تو میری فیملی پوری جو ہے میرے لیے کچھ میڈیسنس لے کے آ گئی، اور بڑے گھر والے بھی، کہ جی جیسے ان کے پاؤں میں اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم جو ہے ان کو وہ دے دیں گے، اپنا کوئی ٹریٹمنٹ کریں گے. تو میں بھی حیران خود تھا کہ آگ 16 فٹ کا جو ایک پچ ہوتی ہے اس کے اوپر ہم چلتے ہیں، تو دوسری سائڈ پہ جب اترتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے یقین کو اس لیول پہ پہنچا دیتے ہیں کہ آپ کو یہ آگ کچھ نہیں کرے گی، کیونکہ پورا دن اس سے ہم پہلے مختلف قسم کی ایکسرسائزز گزرتے ہیں. کبھی آپ لوگوں کو بھی ہم یہ فائر واک کروائیں گے تو، اور اس پہ ہم کو دکھائیں گے کہ آپ کے پاؤں میں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو جب ہم دوسری سائڈ پہ گئے تو اس ٹائل پہ وہاں پہ ڈھول بج رہا تھا اور ڈھول پہ ہم ناچ رہے تھے. اچھا، کس بات کا ہم ناچ رہے تھے؟ کیا آگ سے بچ گئے؟ نہیں. بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایک فیئر ہوتا ہے جو آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتا زندگی میں. تو ہمیں یہ پتہ لگ گیا اگر ہمیں آگ نہیں جلاتی تو اس سے مراد ہے کہ ہمارا کوئی بھی فیئر، کوئی بھی خوف، کوئی بھی ہمارا فوبیا، کوئی بھی ہمارا obsessive compulsion disorder ہمیں کچھ بھی نہیں کرے گا. اور بائی دی گریس آف اللہ مائٹی میرے اندر ایک خوف تھا بہت زیادہ، جیسے میں نے اکثر کہا کہ میرے اندر جہاز کا خوف تھا، ایروفوبیا میرے اندر تھا. تو میں نے اس ایروفوبیا کو جب حاصل کیا، اس کو ختم کیا، تو میں نے آگ پہ چلا. دوسرا ہمارے اندر ایک اور چیز تھی، وہ یہ تھی کہ مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا سی ایس پی افسروں سے. یہ جو پپس لگے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے گاؤں کے لوگ ہیں ہم، تو ہم دیکھا کرتے تھے کہ جیسے کوئی پولیس والا آ گیا ہے. اور جب میں لاہور آیا اور میں ایک وکیل کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں، جب میں اپنا ٹیکس کی پریکٹس کر رہا ہوں، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ کیونکہ ہوتے سی ایس پی افسر تھے، میں ان کے دفتر میں جانے سے کتراتا تھا. مجھے ڈر لگتا تھا کہ یہ میں اندر جاؤں گا تو پتہ نہیں کیا کریں گے، کیا بات ہوگی ایسی. تو مجھے ان کا ڈر تھا. تو جیسے ہی میں آگ پہ چلا، جب میں نے فائر واک کی، تو میں جب دوسری سائڈ پہ تھا تو میں ڈھول کے آگے ناچ رہا ہوں. سب پوچھ رہے ہیں کیوں ناچ رہے ہو؟ تو میں نے کہا آج میں سمجھ گیا ہوں کہ آج کے بعد کوئی سی ایس پی افسر مجھے تنگ نہیں کرے گا. تو اسی طرح سے آپ لوگوں کے اندر بھی کوئی خوف ہے، کیونکہ ابھی اس پہ بڑی ریسرچ ہوئی ہے کہ دنیا کے کوئی ایسا نہیں ہے، کیونکہ 500 سے لے کے 5000 خوف دنیا کے ہیں، اور دنیا کا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے اندر کوئی خوف نہ ہو. کوئی کلسٹروفوبیا ہے، نیکٹروفوبیا ہے، کسی نہ کسی کے اینیمل فوبیا ہے. بہت سی خواتین ہوتی ہیں وہ چھپکلیوں سے ڈر رہی ہوتی ہیں. اب کیوں ڈر رہی ہوتی ہیں؟ کیا کیونکہ ان کے اندر یہ خوف موجود ہے؟ تو کیا اپنی وہ خوف کو ساری زندگی اسی طرح سے لے کے زندگی گزاریں گے؟ نہیں، ان کی زندگی رک جائے گی. تو آسان سا طریقہ کیا ہے کہ اپنے خوف کو، جو آپ کے اندر فیئر موجود ہے، آپ کے اندر فوبیا موجود ہے، اس کو پہلے لکھیں، اور دوسری اس کے لیے ریسرچ کریں. بہت زیادہ آج کل تو آپ کے پاس ساری ہر طرح کی ریسرچ موجود ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس کو میں نے حاصل ٹھیک کیسے کرنا ہے. کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں، کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں، کسی سائیکو پیتھولوجسٹ کے پاس جائیں، اور اس کو بتائیں کہ میرا یہ پرابلم ہے. کیونکہ آپ کو شاید علم نہیں ہے کہ اگر آپ کے اندر کوئی بھی خوف موجود ہے تو آپ کی زندگی رک جائے گی. آپ کچھ کر نہیں پائیں گے زندگی میں جو کچھ کرنا ہے آپ نے. تو یہ کوئی بھی خوف ہے تو آپ نے آج کے بعد یہ چیز سوچ لینی ہے کہ میں نے اس کو ڈائیگنوز کرنا ہے. کیونکہ ہماری زندگی میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں لیکن ہم ڈائیگنوز نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے ہماری زندگی اس طرح سے اچھی نہیں گزرتی. کیونکہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وقت لے کے آئے ہیں، اور اس میں ہم نے تھاٹ کے ذریعے زندگی بھرنی ہے. تو آج آپ کوشش کیا کریں گے زندگی میں؟ جی ضرور. جی کوئی اور سوال؟ جی اسی کی میں تھوڑی وضاحت اور چاہوں گا کہ فیئر اور فوبیاز، واٹ از دا ڈفرنس بٹوین
اور کیا یہ ایک ہی چیز ہے یا الگ الگ سی چیزیں ہیں؟ ہاں جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہم کہیں کہ جی فرض کریں کہ آپ کو آگ جو ہے یہ ایک فیئر ہے، ایک ہائٹ فیئر ہے، کہ اگر فرض کریں آپ چھت کے اوپر ہیں تو آپ چھلانگ نہیں لگائیں گے، کیوں؟ یہ فیئر ہے۔ اگر آگ ہے تو آگ کو آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے کیونکہ یہ فیئر ہے۔ لیکن اگر فرض کریں کہ آگ ٹی وی پہ چل رہی ہے اور اس سے بھی آپ ڈر رہے ہیں، اب کیا ہے؟ یہ فوبیا ہے۔ یہ اب کیا ہے؟ فوبیا ہے۔ اگر فرض کریں کہ آپ کہتے ہیں جی کہ مجھے ڈر لگتا ہے چھپکلیوں سے، ہو سکتا ہے سانپ سے ڈر لگتا ہو آپ کو، اگر جو وہ ٹی وی پہ آ رہا ہے، کسی نیٹ پہ آ رہا ہے تو اس پہ بھی آپ ڈر رہے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہوا کہ آپ کا یہ مسئلہ جو ہے اب سائیکوسمیٹیکل ہے، سائیکونیروسس ہو گیا آپ کا مسئلہ۔ اب آپ سائیکالوجی سے نکل گئے ہیں، یعنی آپ خوف سے آگے نکل گئے ہیں۔ اب آپ کا مائنڈ جو ہے وہ خاص قسم کے کیمیکلز پروڈیوس دینا شروع کر گیا ہے، جس سے آپ کے اندر وہ خوف پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ مثلا انگزائٹی، ڈپریشن، سٹریس ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا جو برین ہے وہ خاص قسم کے کیمیکلز آپ کے بلڈ کو دینا شروع کر دیا ہے، اب آپ کو انہی چیزوں ڈر لگ رہا ہے۔ تو جب آپ کی سائیکالوجی تک محدود ہے چیز، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ساری یہ ایک فیئر ہے۔ اگر یہ اس سے آگے نکل گیا ہے اور کیمیکلائزیشن ہوگی آپ کی باڈی کے اندر، تو اس سے مراد ہے یہ اب جو آپ کا اب فوبیا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر آپ میں کوئی فوبیا ہے تو مجھے بتائیں ذرا، یا فیئر ہے کوئی، تاکہ ہم اس کو ڈیل کریں۔ جی سر مجھے ٹریفک کا بہت زیادہ ہے، آپ سے میں نے ڈسکس کیا تھا ٹریفک کا۔ مجھے جب میں باہر نکلتی ہوں، حالانکہ مجھے بچپن سے بہت شوق ہے پھرنے کا، لیکن اب وہی آپ کے والی بات کہ ہم بہت لمیٹڈ ہو جاتے ہیں اور زندگی انجوائے نہیں کر پاتے۔ تو آپ نے کہا تھا کہ شاید، مجھے نہیں یاد پڑتا، شاید آپ نے کہا تھا میں نے بچپن میں شاید کوئی ایکسیڈنٹ دیکھا ہوگا، لیکن مجھے یاد نہیں ہے۔ لیکن ابھی بھی ایسے کہ میں سامنے والی گاڑیوں کے بجائے سائڈ والی سے زیادہ ڈرتی ہوں کہ یہ سائڈ سے ٹکر نہ کر دے، تو مجھے ٹریفک کا ہے کافی زیادہ۔ اچھا، یہ بھی بچوں میں خاص کر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ جو وائیکل فوبیا کہتے ہیں اس کو، یہ جو وائیکل فوبیا ہوتا ہے یہ بہت سے لوگوں میں ہوتا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ یہ فیئر آف ڈیتھ ہوتی ہے بنیادی طور پہ۔ اگر کسی بھی آپ فیئر کو بیک کیلکولیٹ کریں گے، آپ ریورس کیلکولیٹ کریں گے، تو یہ موت پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ ایک خوف آپ کے اندر موجود ہے، اور یہ فیئر آف ڈیتھ ہے بیسیکلی۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، لیکن ہمیں تھاٹ کیا آ رہی ہیں کہ یہ کہیں لگ نہ جائے، یہ لگ نہ جائے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ اس کو آپ اوور کم نہیں کریں گی تو یہ کسی دن ایسا ہوگا، ایکسیڈنٹ ہو بھی سکتا ہے۔ تو اس کا بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو ہر صورت میں اپنے میں سے نکالیں اس کو۔ اور نکالنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اس کو آپ نے ریسرچ کرنی ہے کہ یہ کن لوگوں میں ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی بعض لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ وٹامن، جن میں ڈی کی کمی ہوتی ہے، وٹامن ڈی، آپ نے ٹیسٹ کروایا اپنا وٹامن ڈی کا؟ جی وہ میرا ٹھیک آ رہا ہے۔ جن لوگوں میں وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے ان لوگوں میں اس قسم کے فیئر کریٹ ہوتے ہیں، خاص کر یہ۔ اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر وہ ہر وقت، آپ نے دیکھا ہوگا کلسٹروفوبیا ہے، نیکٹروفوبیا ہے، بہت سے لوگ اس میں سفر نہیں کرتے۔ یہ آپ کی جو ہوتی ہے اپنا یہ ایلیویٹر ہوتا ہے، اس میں سفر نہیں کرتے۔ جب ہم پوچھتے ہیں کہ کیوں نہیں کرتے تو کہتے ہیں جی بند جگہ ہے، بند جگہ پہ ہم سے سفر نہیں ہوگا۔ اور ہمیں یہ رہتا ہے خطرہ کہ کہیں یہ بند نہ ہو جائے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے یہ زندگی میں بڑا رہا کہ جی میں جہاز میں سفر نہیں کر سکتا۔ مجھے بہت سے موقع ملے زندگی میں، کیونکہ ایک بہت بڑی میں ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتا تھا، مجھے موقع ملتا تھا کہ میں ایک شہر سے دوسری جگہ جاؤں، تو میں بس کا انتظار کرتا تھا، میں جہاز میں نہیں سفر کرتا تھا۔ اس کی وجہ کیا؟ جب میں نے ڈھونڈا تو پتہ چلا کہ میرے اندر یہ فوبیا موجود ہے۔ اور میں نے اس کو ختم کیسے کیا؟ ختم کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سفر جیسے میرے بچے انجوائے کر رہے تھے، ہم عمرہ کرنے کے لیے گئے، بچے میرے انجوائے کر رہے ہیں، کھڑکی کھول کے دیکھ رہے ہیں، عادل، جنید، ہانی، سب لوگ، اور میں ان کو کہہ رہا ہوں کھڑکی بند کر دو، کیونکہ میرے اندر تو خوف تھا۔ آپ یقین کریں گے کہ میں نے موسٹلی ٹائم واش روم میں بیٹھ کے گزارا جہاز میں، کیونکہ میرے اندر خوف تھا۔ اور اچھا میں نے اس کو پھر کیلکولیٹ کیا کہ یہ خوف میرے اندر کہاں سے آیا تھا، یہ والا خوف۔ تو پتہ چلا کہ جب میں چھوٹا تھا، 6-7 سال کا تھا،
تو ہمارا وہاں پہ ایک سکول ہے بہت بڑا، اس کے اندر ایک درخت تھا، ہم سارے بھائی اس کے اوپر چڑھتے تھے چھٹیوں میں، تو سب لوگ اوپر چڑھ گئے. اب میں چھوٹا تھا، جیسے مغرب ہوئی تو وہ تو سارے بچے گھر آ گئے. مجھ کو 2.5 گھنٹے اس پودے کے اوپر وقت گزارنا پڑا، درخت کے اوپر. اس کے ذریعے میرے اندر وہ خوف پیدا ہو گیا. اچھا جیسے جیسے انکلکیشن میرے اندر ہوتی رہی، وقت گزرتا گیا، لیکن سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیسے ہوا. اور پھر میں نے اس کو اوور کم کیا. اوور کم کرنے کا طریقہ کیا کہ لوگ جو ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ یا خانہ کعبہ کے اندر موجود ہیں، تو میں اللہ سے ایک ہی دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے گھر آنا چاہتا ہوں، لیکن میں تو نہیں آ سکوں گا کیونکہ میرے اندر تو خوف ہے. تو اس کو آسان سا طریقہ کیا تھا کہ میں اللہ سے دعا کی، میں نے 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ، میں ہر دفعہ لوگ پتہ نہیں کیا دعائیں مانگتے تھے آ کے، لیکن میں ایک ہی دعا مانگتا تھا کہ اللہ میرے اندر سے یہ خوف ختم ہو جائے. تو بائی دی گریس آف اللہ مائٹی، اللہ تعالیٰ نے وہ میرے اندر سے خوف ختم کر دیا. پھر میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی، میں نے بہت سارا دیکھا، کیونکہ پیدائشی طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو 2 خوف دے کے بھیجا ہوا ہے. کون کون سے؟ اونچائی کا اور اونچی آواز کا. یہ 2 خوف ایسے ہیں جو انسان کے اندر انکلکیٹڈ ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے ہم لے کے آئے ہوئے ہیں. چھوٹا سا بچہ ہو نا، اس کو اچھالیں تو اس کے چہرے کے آثار دیکھنا کبھی، یا اس کے پاس تھوڑا سا تیزی سے بولیں تو آثار دیکھنا اس کے بدل جاتے ہیں اس کے. تو اس سے مراد ہے کہ 2 ہمارے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کی طرف سے انکلکیٹڈ ہے، لے کے آئے. اچھا اس کے بعد جو 5000 خوف ہیں وہ سارے کے سارے انسانوں نے سیکھے ہیں، چاہے اپنی والدہ سے سیکھیں، چاہے آپ اپنے استاد سے سیکھیں، بہن بھائیوں سے سیکھیں، یا معاشرہ آپ کو سکھا دے. تو یہ سارے کے سارے خوف کیا کرتا ہے؟ انسان سیکھ لیتا ہے. اچھا جس چیز کو سیکھا جا سکتا ہے اس کو ان لرن کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی چیز آپ کے اندر آلریڈی موجود ہے، جو 2 خوف ہیں ان کو آپ ختم نہیں کر سکتے. نہ اونچائی کے خوف کو ختم کر سکتے ہیں، نہ آپ اونچی آواز کو. باقی جتنے بھی خوف ہیں وہ سارے کے سارے آپ ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، اس کو ریورس کر سکتے ہیں، اس کو آپ بہتر سے بہتر یعنی ان کو کیا جا سکتا ہے.